أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. سورہ الحج آیت نمبر 56 تا 57 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الملک یومئذ للہ، یوم حساب کے موقع پر بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہو. بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا کے اندر جن کی بادشاہی کا ڈنکا بجتا تھا، اللہ کے سامنے فقیر کی حیثیت سے کھڑے ہوں. فرعون جو اپنے آپ کو کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ اللہ کی عدالت میں کانپ رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا. الملک یومئذ للہ، اس وقت بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہوگی. یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. جو لوگ دنیا کے اندر سرکش بنے رہے، اللہ کے باغی بنے رہے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے رہے، باطل نظاموں کو سپورٹ کرتے رہے، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے رہے، دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اپنا مال پیش کرتے رہے، اپنی جان پیش کرتے رہے، اپنی صلاحیت پیش کرتے رہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب و کامران ہوں. الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس روز صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی. یحکم بینہم، جو ان کے درمیان فیصلہ کرے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے. فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، جن میں ہر وہ چیز ہوگی جو ان کا دل چاہے گا، جن میں دودھ کی نہریں ہوں گی، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، شراب طہور کی نہریں ہوں گی. ومن کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے. ومغفرۃ من ربہم، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوگا. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، یوم حساب کا انکار کیا، فاولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا. اللہ سے دعا کریں ہمیں اس عذاب سے اپنی پناہ عطا فرمائے. ہمیں توحید و رسالت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.